ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ریشم کی سرزمین میں ایک خوبصورت شہزادی رہا کرتی تھی۔ ایک روز بادشاہ نے اسے بتایا کہ اس کی شادی قیمتی پتھروں کی زمین کے بادشاہ سے طے کر دی گئی ہے۔ پتھروں کے بادشاہ کو ریشم بنانی نہیں آتی تھی۔ یہ ریشم کے بادشاہ کا ہی راز تھا، لیکن شہزادی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی نئی رعایا کے لیے ایک قیمتی تحفہ لے کر جائے گی۔ یہ تحفہ کیا تھا؟ ریشم کے راز کا تحفہ۔ شہزادی کے ذہن میں اس کے لیے ایک ترکیب آئی۔ شہزادی نے اس کے لیے سارا درکار سامان جیسا کہ شہتوت کے بیج اور ریشم کے کیڑے کے انڈے سر پر باندھے اور شاہی چادر میں لپیٹ لیے۔ اسے پتا تھا کہ شاہی گارڈ اس کے سر کی تلاشی نہیں لیں گے۔ آج سے 1400 سال پہلے ہونے والی ٹیکنالوجی کی یہ بڑی چوری کی کہانی ریشم کی شہزادی کی داستان سے مشہور ہے۔ اور اسی طرح خوتان کی سلطنت کو ریشم کا راز مل گیا۔ خوتان سلک روڈ پر آزاد سلطنت ہوا کرتی تھی جو آج مغربی چین کا حصہ ہے۔ اس راستے پر ہونے والی تجارت میں قافلے یہاں سے گزرتے اور پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ سلک روڈ کو قدیم زمانے کا انٹرنیٹ کہا جاتا ہے۔ بحر الکاہل سے بحیرہ روم تک 6500 کلومیٹر لمبے راستوں کا نیٹ ورک، جہاں سے نہ صرف ریشم، عطر، گینڈے کے سینگ، سونا، جواہرات یا مصالحہ جات گزرا کرتے، بلکہ لوگوں، عقائد، خیالات، ٹیکنالوجی، کہانیوں، موسیقی اور دیگر فنون کا بھی یہاں سے گزر ہوا۔ بدھ مت انڈیا سے یہاں داخل ہوا اور چین کے مشرق تک پھیل گیا۔ اسلام ایشیا میں دور تک پہنچا اور اس کا رستہ بھی یہی تھا۔ سلک روڈ کی اصطلاح سن 1887 میں جرمن جغرافیہ دان نے بنائی تھی۔ اس نام کی وجہ مغرب میں ریشم کا شہر تھا۔ دور سے آنے والے خوبصورت، پرتعیش اور پائیدار میٹیریل جو عجیب بھی تھا اور پراسرار بھی۔ ریشم ہزاروں سالوں تک چین کا چھپایا گیا راز تھا۔ دوستو، آپ جانتے ہی ہیں کہ راز ہمیشہ کہانیوں کو جنم دیتے ہیں۔ پرومیتھیس کی چرائی آگ کی طرح شہزادی کی ریشم کی کہانی بھی مشہور ہے۔ اس قصے میں شہزادی نے خانقاہ تعمیر کروائی، شہتوت کے درخت اگائے، ریشم کے کیڑے پالے جن کو کوئی نہیں مار سکتا تھا۔ سلک روڈ پر ملنے والی عبادت گاہوں میں مہاتما بدھ، ہندو اور فارسی دیوتا کے ساتھ ساتھ ریشم کی شہزادی کی یادگاریں بھی ہیں۔ آج کے خوتان، جو چین کے موجودہ صوبہ ہیتان کے نام سے جانا جاتا ہے، یہاں ریشم ایک بڑی صنعت ہے اور سالانہ 15 کروڑ میٹر پیدا کی جاتی ہے، جسے کپڑوں اور قالینوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ریشم کی پیداوار کو سیری کلچر کہا جاتا ہے۔ سب سے پرانی ریشم چین میں سن 3630 قبل مسیح میں ہینان کے صوبے میں ملی ہیں، جو چینی تہذیب کا گڑھ رہا، جبکہ ایک 6 سے 7 ہزار سال پرانے ہاتھی دانت کے برتن پر ریشم کا کیڑا بنا ہوا ملا۔ چین کی اپنی لوک کہانیوں کے مطابق ریشم سے کپڑا بنانے والی کھڈی کو چینی ملکہ سی لینگ شی نے ایجاد کیا تھا اور سیری کلچر کی بھی ابتدا کی تھی۔ کچھ چینی ٹیکسٹ میں سی لینگ شی کو ریشم کی دیوی کہا گیا۔ بہت لمبا عرصہ ریشم صرف چین کے بادشاہ، شاہی خاندان اور اعلیٰ عہدیداروں تک محدود رہا۔ بادشاہ سفید ریشم محل میں پہنا کرتا اور باہر جاتے ہوئے زرد ریشم۔ بڑے عرصے کے بعد پہلے یہ امراء تک پہنچا، پھر دوسرے استعمالات بھی شروع ہو گئے۔ دستاویزات جو ریشم کے کپڑے پر لکھی جاتیں، مچھلی کے کانٹے میں، موسیقی کے آلات میں، اس نے چینی زبان کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ آج بھی مینڈرن کے 5000 میں سے 200 الفاظ کا تعلق ریشم سے ہے۔ ہان کے دور میں ریشم کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ سرکاری ملازمین کو تنخواہ ریشم کی صورت میں دی جاتی رہی۔ کسی چیز کی قیمت کا یونٹ ریشم کے دھاگے کی لمبائی بن گیا، بالکل ویسے ہی جیسے دنیا میں کئی جگہوں پر سونا یا چاندی کا وزن قیمت کا یونٹ رہا۔ ہزاروں سال چین تک محدود رہنے کے بعد ریشم کا راز پھیلنا شروع ہوا۔ خوتان میں ریشم کا راز پہنچانے والی شہزادی کی کہانی سن 440 عیسوی کی ہے۔ ساتھ لگی یہ تصویر اس شہزادی کی جو خوتان سے ایک بدھ خانقاہ سے سن 1900 میں ملی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ایک اور ویڈیو جس میں موساد کے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے کا ذکر ہوا، وہ بھی آپ کو یقیناً پسند آئے گی۔